السلام علیکم۔ اسلام کے فلسفہ قربانی کے دوسرے سیزن کی دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قربانیوں کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی قربانیوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن اور تفاسیر میں ایک بہت اہم واقعے کے طور پر آیا ہے، جو ہمیں صبر، توکل اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کا ایک عظیم نمونہ فراہم کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نینوا ایک بڑا شہر تھا جو موجودہ عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے آباد تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور شرک سے توبہ اور بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کا مذاق اڑایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم انکار پر آمادہ ہے تو وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر اس بستی سے چل دیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو صبر سے کام لینا چاہیے تھا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے دور جانے کا فیصلہ کیا اور ایک کشتی پر سوار ہو گیا۔ کشتی کے سفر کے دوران طوفان آ گیا۔ کشتی والوں نے کہا، ضرور کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کے سبب ہم طوفان کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے قرآن اندازی کی اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ نے ایک عظیم مچھلی کو بھیجا جو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے توبہ اور مغفرت کی دعا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ قصہ ہمیں بہت سے سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آخر تک محنت کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ان کی قوم کبھی نہیں سدھرے گی، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ قوم نینوا نے حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد اپنی غلطی کا احساس کیا اور اللہ سے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن جب بندہ اپنی غلطیوں کا احساس کر لے اور اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جب بھی غلطی ہو تو اللہ سے توبہ اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ صبر اور استقامت کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب صبر کا دامن چھوڑ دیا تو اللہ نے انہیں یہ سمجھایا کہ صبر ہی ایک نبی کا اصل امتحان ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آخر کار ایمان لے آئی اور اللہ نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے نوازے گا۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان بہت جلد دل برداشتہ ہو جاتا اور اپنی محنت اور کوشش کو ترک کر دیتا ہے۔ کامیابی دینا نہ دینا اللہ کی حکمت ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی وقت میں اجر ضرور دیتا ہے۔ ایک سبق یہ ہے
کہ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے، اسے اپنی زندگی میں کوئی روشنی اور امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ ایسے مواقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے دعا مانگی اور اللہ پر بھروسہ کیا، ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ کسی کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہی بہترین سہارا ہے۔ ایک سبق یہ ہے کہ جب دنیا کے تمام سہارے ختم ہو جائیں، کوئی انسان آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، یا آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس جائیں جہاں کسی سہارے کی امید نہ رہے، ایسے وقت میں اللہ ہی سب سے بہترین ساتھی اور رہنما ہوتا ہے۔ آج دنیا کے مسلمان تمام دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اگر ہم سب اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں اور اچھے کام کرنے کا عہد کریں اور تمام طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں، تو کوئی وجہ نہیں کہ اسلام دنیا میں پھر سے عروج حاصل کرے، کیونکہ مسلمانوں کا عروج اور دنیا کا عروج اسلام سے ہی وابستہ ہے۔ اس قسط کے لیے اتنا ہی۔ اللہ ہمیں اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ اللہ ہماری کمی کو تاہی کو معاف کرے۔ اللہ حافظ۔